خلفاء 12، تو نام بھی بتا دیے، باپ کے نام بھی بتا دیے اور القاب بھی بتا دیے. تو اگر راوی کو پتا ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے آج، تو کیا امام معصوم کو پتا نہ ہوگا اسماعیل امام ہوں گے یا موسی کاظم؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دوسرا یہی الزام. یہ پھر آگے چل کر 10ویں امام کی بات 11ویں امام کے بارے میں، جب سید محمد کا انتقال ہوا. بدعت کیا ہے؟ خدا کے فیصلے کی تبدیلی. پہلے کچھ اور فیصلہ تھا، بعد میں اور کچھ اور فیصلہ ہو گیا، اسے بدعت کہتے ہیں. لیکن یہ بدعت لغت کے لحاظ سے، عرف کے لحاظ سے یہ کہ پہلے فیصلہ کچھ اور تھا، کسی اور عنوان پر احساس ہوا کہ نہیں تبدیل ہونا چاہیے، تو پھر تبدیل کر دیا. آئیے بدعت کی قرآن سے مثالیں کہ قرآن نے بدعت کو بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا. بہت اختصار کے ساتھ بدعت کی مثالیں انبیاء کے باب میں موجود ہیں. ہمارا عقیدہ کہ جناب عبد المطلب نے مکہ المکرمہ میں ان افراد کے درمیان بدعت کے مسئلے کو واضح کیا، اور بدعت کے مسئلے پر قرآن مجید نے مثالیں پیش کی. کون سی مثالیں؟ کیا پہلی مثال کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، خدا کا فیصلہ کیا تھا؟ ذبح ہو جائے. ذبح ہوا؟ وہ نہیں ہوا. تو خدا نے جناب اسماعیل کے ذبح کے فیصلے کو تبدیل کیا. اوپر سے گوسفند کو بھیجا اور فیصلہ تبدیل ہو گیا. بہت غور کیجئے گا، فیصلہ تبدیل ہو گیا. اس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور قوم نے فریاد کی، روئے پیٹے، اور خدا ne عذاب کے فیصلے کو تبدیل. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا نے تبدیل کر دیا. اب آئیے ان تبدیل کی مثالوں کے ساتھ بہت ساری مثالیں قرآن میں موجود ہیں کہ کیسے کیسے تبدیل ہوئے. جناب آدم کے واقعات میں، جناب ابراہیم کے واقعات، جناب یونس کے واقعات میں، جناب موسیٰ کے واقعات. تبدیلی ہوئی ہے کہ بلایا 30 دن کے لیے تھا، 30 راتیں کہہ لیجئے. حالانکہ راتوں کا مسئلہ الگ ہے، دن کا مسئلہ الگ ہے. پھر 10 راتیں بڑھا دیں، تو 30 راتوں میں 10 راتیں بڑھائی کیوں؟ اگر 30 صحیح تھیں تو 40 کیوں کی؟ اور اگر 40 صحیح تھی تو 30 کیوں کی تھی؟ کیا خدا کا علم متغیر ہو گیا تھا؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت سن لیجئے. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ علم لا جہل فی، خدا سراپا علم ہے جس میں جہالت کا گزر نہیں ہے. وَنُورٌ لَا ظُلْمَةَ فِي، خدا سراپا نور ہے جس میں ظلمت کا گزر نہیں ہے. خدا سراپا حیات ہے جس میں موت کا گزر نہیں ہے. اور پھر روایت معصوم کی کہ خدا نے کسی نبی کو مبعوث ہی نہیں کیا جب تک کہ اس کے ذمے کچھ عقائد کا بیان نہ کر دیا ہو. ان میں سے پہلا عقیدہ الاقرار بالتوحید، توحید کا اقرار. دوسرا عقیدہ خدا کے مقابلے پر ہر جھوٹے خدا کا انکار، دفع الامداد. ٹھیک. تیسرا عقیدہ کہ خدا جس کو چاہے مقدم کرے، جس کو چاہے مؤخر کرے، اس کا عقیدہ. چوتھا کس کا عقیدہ؟ مشیت الہی کا عقیدہ. پانچواں بدعت کا عقیدہ. کوئی نبی مبعوث ہوا ہی نہیں جب تک کہ بدعت کے عقیدے کے ساتھ خدا نے اسے مضبوط نہ کیا ہو. اب آئیے
پروردگار تبدیلی کیوں لے کر آتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا کے سارے فیصلے تبدیل ہونے سے پہلے بھی حکمت والے تھے، اور تبدیل ہونے کے بعد بھی حکمت والے تھے۔ تبدیل سے پہلے بھی علم کے ساتھ تھے، تبدیل کے بعد بھی علم کے ساتھ ہیں۔ تبدیل سے پہلے بھی حکمت والے تھے اور تبدیلی کے بعد بھی حکمت والے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کہا جائے کہ تبدیلی سے پہلے حکمت نہیں تھی، علم نہیں تھا۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ فیصلہ خدا کا ہو اور حکمت نہ ہو، فیصلہ خدا کا ہو اور علم نہ ہو، فیصلہ خدا کا ہو اور اس کے بارے میں اسے آگہی نہ ہو۔ تبدیلی سے پہلے بھی اور تبدیلی کے بعد دونوں فیصلے خدا کے حکمت والے۔ آئیے چھوٹی سی مثال سمجھاتے ہوئے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ اصل میں مغالطہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ مغالطہ یہاں پہ ہو رہا ہے کہ برادران یہ سمجھتے ہیں شاید بدع کا معنی وہ ہے جو انسان کے لیے ہے۔ انسان کا بدع اور ہے، خدا کی نسبت سے بدع اور ہے۔ انسان اپنے فیصلے تبدیل کرتا ہے غلطی کا احساس کرنے کے بعد۔ ہو جاتی ہے نا غلطی، ناراض ہو جاتے ہیں، پھر خیال آتا ہے خامخواہ ناراض ہو گئے، اس لیے امام فرماتے ہیں اتنی دشمنی نہ کرو کہ اگر کبھی دوستی کرنی پڑ جائے تو راستے ہی بند ہو جائیں۔ تو انسان کبھی ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ جینا مرنا ختم، ایسا مت کیجئے، اس لیے کہ پھر آپ کو اپنے فیصلے پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ تو انسان فیصلوں پہ شرمندہ ہوتا ہے اور تبدیل کرتا ہے۔ خدا کسی فیصلے پر شرمندہ کیسے ہو؟ وہ خدا ہے، تم بندے ہو، تمہاری جہالت آڑے آ رہی تھی، اس کی حکمت بتا رہی تھی۔ یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بدع کے مسئلے پر آسان الفاظ میں امام نے ایک چھوٹی سی مثال، شاید بہت قریب و بدع سے یا کم از کم بات سمجھانے قابل ہو۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے چاہنے والے سے کہ تم ہمارا کتنا اطاعت کا انداز رکھتے ہو، ہماری ولایت کو کیسے محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا مولا سے مولا میں آپ کی ولایت اور آپ کی اطاعت کو اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میری نگاہوں کے سامنے ایک انار کو درمیان سے 2 حصوں میں تقسیم کریں اور آپ مجھ سے کہیں کہ یہ آدھا انار حلال ہے اور آدھا انار حرام ہے، تو میں آپ کے الفاظ پر من اور ان یقین کر لوں گا۔ جس کو آپ نے حلال کہہ دیا اسے حلال سمجھوں گا، جس کو آپ نے حرام کہہ دیا اس کو حرام سمجھوں گا۔ اللہ اکبر، ایک ہی انار کے 2 ٹکڑے ہیں، آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، آدھا حلال ہے آدھا حرام ہے، سود حرام ہے نفع حلال ہے، دونوں پیسے ہیں، سود حرام ہے نفع حلال ہے، دونوں پیسے ہیں، ذبیحہ حلال ہے قتل حرام ہے، دونوں کا نتیجہ ایک ہے۔ تو انسان اگر خدا کے فیصلوں پر غور کرے تو خدا کا ہر فیصلہ انسان کے لیے، کائنات کے لیے تبدیلی سے پہلے بھی حکمت والا تھا۔ میں کیا آپ کی خدمت مثال عرض کروں کہ قرآن کی آیت بھی 2 طرح کے عنوان سمجھاتی ہے۔ خدا کے پاس 2 طرح کی تختیاں ہیں سمجھانے کے لیے، اب بالکل ایسے الفاظ میں
کہ اس سے آسان نہیں ہو. 2 تختیاں ہیں اللہ کے پاس. کبھی کبھار مثال دیتے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ اللہ میاں کو میں کیا جملہ استعمال کروں, یہ نہ سمجھ لیں کہ جیسے مول صاحب کر رہے ہیں ایسے ہی ہم صلوات پڑھے محمد و آل محمد, سمجھانے کے لیے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. رات کے اندر پروردگار کا اعلان کہ یمحو اللہ ما یشاء, اللہ جس سے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. لکھا ہی کیوں تھا پھر؟ مٹاتا کسے؟ جو لکھا نہ ہو اسے مٹایا نہیں جاتا. لکھا ہوا تھا اور لکھے ہوئے کو مٹایا. لکھا ہوا تھا کہ حر لشکر یزید میں جب معرفت سیدہ کی خیرات ملی شہزادی کی معرفت کی خیرات ملی, آنکھوں میں آنسوؤں کی برسات ملی, تو فضائل بھی سامنے آ گئے, مصائب بھی سامنے آ گئے. اب تو سمجھ میں آئے کہ مجلس میں آتے کیوں ہیں, کہ فضائل اور مصائب مل کر ہمیں ہرملا نہیں بناتے, ہر بناتے ہیں. اللہم صلی اللہ محمد و آلہ. یمحو اللہ ما یشاء, اللہ جس سے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جس سے چاہتا ہے. ابھی جس سے چاہنے کا مطلب عام طور پر ہم اردو میں کرتے ہیں بھائی. کبھی کبھی میں نے آپ سے پوچھا کہ جناب خیریت تو ہے, آج یہاں بیٹھے, بس دل چاہ رہا تھا, یعنی میں نے چاہ کہ یہاں بیٹھ جاؤں, بیٹھ گیا. ایسا نہیں ہے. ہر ارادے کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک تو ہوتی ہے. آپ بیان کریں یا نہ کریں, ہم سے چھپائیں یا نہ چھپائیں, یہ انسان ہو سکتا ہے جو اپنے ارادے کے پیچھے کوئی حکمت بیان کر سکے یا حکمت کے بغیر کام کرے, تو پھر یہ عاقل نہیں ہے. اگر کوئی حکمت نہ ہو صف اول میں نماز پڑھنے کی تو عاقل نہیں ہے. حکمت کے ساتھ پڑھے تو حکیم بھی ہو, حکمت کے ساتھ پڑھے تو حکیم بھی ہے اور عاقل بھی ہے. صف اول نماز کی. اور اگر آپ نے کہا جی میں ایسے ہی بیٹھا تھا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس بس جو میرا دل چاہا میں نے کر دیا. چلیے پوچھ لیں سامری سے کہ میرا دل چاہا تھا, بل سولت نفسی, میرے دل نے مجھے یہ سکھایا کہ ایسا کرو. اس لیے کہ عجیب قوم تھی. بہت غور کیجئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی بر روایت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام بحر قلزم سے جو ابھی آئے تھے نکل کر خشکی میں, تو پاؤں کا پانی بھی خشک نہ ہوا تھا. اہل مصر کی ترقی کو دیکھ کے کہنے لگے کہ اس ترقی کا راز ہے ایک خدا, ایک بت کو پوجنا. اجعل لنا آلہہ, ہمارے لیے بھی ایک اللہ بنا دیجئے. موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے. 30 راتیں 40 کیوں بنی؟ خدا کا یہاں بدعہ کیوں سامنے آیا؟ اس لیے قوم کہہ رہی تھی, اللہ اکبر, اگر قوم حضرت موسیٰ سے بت کے بنائے جانے کی التماس نہ کرتی تو یہ 30 رہتی 40 نہ ہوتی. جو ہم سمجھ رہے ہیں ظاہر آیات سے, باقی حرف آخر تو امام آخر کی بات ہوگی. اب یہ قوم کی نادانی ہے نا, بچا کے لے آئے موسیٰ علیہ السلام, ورنہ بیٹے ذبح ہوتے تھے اور بیٹیاں کنیز بنتی تھیں. بچا کے لے آئے, پانی سے بچا کے لے آئے, اور جیسے ہی لے کر آئے اور جب اہل مصر کی ترقی دیکھی, جیسے آپ دیکھتے ہیں نا مغرب کی ترقی, تو مغرب زدہ ہونا چاہتے ہیں
چاہتے ہیں کہ اچھا ان کی ترقی میں راز شاید ان کی لینگویج کا ہے، تو ہم بھی ان کے جیسے بولنے لگیں، شاید ترقی مل جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے ہی. اچھا وہ آدھا لباس پہنتے ہیں، تو کیا ان کی ترقی کا راز آدھا لباس کے اندر ہے؟ وہ بنواتے ہیں اپنے بدن پر جانوروں کی تصویریں، کیا ان کی ترقی کا راز اس کے اندر ہے؟ لو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو بالکل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے وہی دکھایا رویہ جو آج کل کے اس مسلمان کا رویہ ہے جو مغرب زدہ ہو کے رہ گیا.